الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم 12ویں پارے پر پہنچے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 11 تک ہم نے اپنے پروگرام میں آیت مبارکہ اس کا ترجمہ اور تفسیر سن لی ہے۔ آج ہم سورہ ہود آیت نمبر 12 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے تم اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے اور اس پر تمہارا دل اس وجہ سے تنگ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ان پر کوئی خزانہ کیوں نہ اترتا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک جانتا ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کی ادائیگی میں کمی کرنے والے نہیں، اور اس نے ان کو اس سے معصوم فرمایا ہے۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے انہیں تبلیغ رسالت کی تاکید فرمائی، اور اس تاکید میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین قلبی بھی ہے اور کفار کی مایوسی بھی کہ ان کا مذاق اڑانا تبلیغ کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن امیہ مخزومی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وحی اور قرآن شریف میں خیانت کرنا اور وحی کی بعض چیزوں کو ترک کر دینا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ بات ممکن مانے تو اس طرح ساری شریعت ہی مشکوک ہو جائے گی اور نبوت میں تان لازم آئے گا۔ نیز رسالت سے اصل مقصود ہی یہی ہے کہ اللہ پاک کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیے جائیں، اور جب ایسا نہ ہو تو رسالت سے جو فائدہ مطلوب تھا وہ حاصل ہی نہ ہوگا۔ اس لیے اس آیت کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری وحی کی تبلیغ کریں گے تو کفار کی طرف سے طعن و تشنیع اور مذاق اڑانے کا خدشہ ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی مذمت والی آیات نہیں بیان کریں گے تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق تو نہ اڑائیں گے، لیکن اس طرح وحی میں خیانت لازم آئے گی، اور جب دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم ہو تو اس وقت بڑی خرابی کو ترک کر کے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہیے، اور چونکہ وحی میں خیانت کرنے کے مقابلے میں کفار کے طعنے برداشت کر لینا زیادہ آسان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی میں خیانت کی خرابی سے دور رہتے ہوئے کفار کے طعنے کی خرابی کو برداشت کر لیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا یہ کہتے ہیں یہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ کیا کفار مکہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا؟ اے حبیب، آپ ان سے فرما دیں اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی ہی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، کیونکہ انسان اگر ایسا کلام بنا سکتا ہے تو اس کی مثل بنانا تمہاری طاقت سے باہر نہ ہوگا۔ تم بھی عربی ہو، فصیح و بلیغ ہو، کوشش کرو۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ کلام انسان کا بنایا ہوا ہے تو اللہ پاک کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو اپنی مدد کے لیے۔ دیکھتے ہیں قرآن مجید نے اپنی مثل کلام بنا کر پیش کرنے کا چیلنج
4 طرح سے دیا ہے۔ پورے قرآن کے مثل لانے کا چیلنج دیا، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ پھر 10 صورتوں کی مثل لانے کا چیلنج دیا جو ابھی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ۔ اگر تم اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، انسان کا مانتے ہو، تو پھر تم بھی انسان ہو، تم بنا کے لے آؤ۔ پھر تیسرا چیلنج ایک صورت بنا کر لانے کا چیلنج ہے، جو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ بھی نہیں ہوا۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسی طرح کا چیلنج کہ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلی۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی نے خود بنا لیا ہے تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت یہ لے آئے، سب مل جل کے لے آئے، لیکن یہ بھی نہیں ہوا۔ پھر آخری چیلنج اللہ تبارک و تعالی نے دیا سورہ طور میں 27ویں پارے میں کہ اگر یہ قرآن شریف کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آئیں، ایک بات، ایک آیت ہی لے کر آ جائیں۔ لیکن 1500 سال ہونے کو ہیں، قرآن شریف ہمارے پاس ہے الحمدللہ، یہ معجزہ مصطفیٰ، یہ قدرت الہی کا کرشمہ، یہ کلام اللہ ایسا زبردست کہ آج تک کوئی اس کی مثل ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکا۔ بڑے بڑے فصیح آئے، بلیغ آئے، عربی بولنے والے آئے، لیکن قرآن پاک جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکا۔ اور اس کی حفاظت کیسی رب کریم نے فرمائی ہے کہ آج تک اس کا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، نہ اس کا زبر زیر ہوا نہ زیر پیش ہوا۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کا عظیم کلام ہے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا ہے، اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ ناظرین کرام، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کفار تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں اور 10 صورتوں کی مثل پیش کرنے سے عاجز رہیں تو تم اپنے اس علم پر ثابت قدم رہو کہ قرآن اللہ پاک ہی کا کلام ہے، اور جان لو کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا اب تم مانو گے اور یقین رکھو گے کہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہے؟ مطلب یہ کہ قرآن شریف کا معجزہ دیکھ لینے کے بعد ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے کفار سے فرمایا کہ اللہ پاک کے سوا جو مل سکیں سب کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور اس آیت میں فرمایا کہ اے کافرو، اگر تمہارے مددگار تمہیں کوئی جواب نہ دے سکیں اور تمہاری کوئی مدد نہ کر سکیں تو سمجھ لو کہ یہ قرآن اللہ پاک کے علم ہی سے اتارا گیا ہے۔ کسی نے اللہ پاک پر جھوٹ نہیں باندھا، بلکہ اللہ پاک نے ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے نازل فرمایا ہے۔ اور جان لو کہ جس اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور جن بتوں کو تم پوچھتے ہو وہ عبادت کے لائق ہرگز نہیں۔ تو کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرو گے؟ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے نیک اعمال سے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو اور اپنی کم ہمتی سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، اور جو اعمال انہوں نے طلب دنیا کے لیے کیے ہیں ان کا اجر صحت و دولت، وسعت رزق اور کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں پورا کر دیں گے، اور طلب دنیا کے لیے کیے ہوئے اعمال کے اجر میں کمی نہ کریں گے بلکہ ان اعمال کا پورا اور کامل اجر دیں گے۔ اس آیت سے
پتہ چلا کہ جو لوگ دنیا کی طلب اور اس کی زیب و زینت اور آرائش پانے کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں ان اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مختلف انداز سے دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید العاجلۃ، جو جلدی والی یعنی دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں۔ لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، پھر فرمایا کہ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ، پھر فرمایا کہ اور جو آخرت چاہتا ہے، وسعی لھا سعیھا وہو مؤمن، اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، فاولئک کان سعیھم مشکورا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت شفیع اصبحی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی، میں فلاں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے جسے آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جان لیا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، سمجھا اور جانا ہے۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے، رونے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا آدمی یہاں نہ تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر رونے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر منہ کے بل جھک گئے۔ میں نے کافی دیر تک آپ کو سہارا دیا، اور جب ہوش آیا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی، اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا، جس نے قرآن یاد کیا ہوگا، پھر دوسرا جو اللہ پاک کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا، پھر تیسرا زیادہ مالدار شخص۔ سب سے پہلے اللہ پاک قاری سے فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یا رب۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں قاری ہے، تو وہ تجھے کہہ دیا گیا، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں، کوئی انعام نہیں۔ پھر دولت مند کو بلایا جائے گا، اس سے اللہ پاک فرمائے گا، کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں یا رب۔ اللہ پاک فرمائے گا، میری دی ہوئی دولت سے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھاتا اور خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو رشتہ داری نبھانے والا عمل اور خیرات سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں بڑا سخی ہے، تو ایسا کہا جا چکا ہے، اب تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر شہید کو بلایا جائے گا، تو اللہ پاک فرمائے گا، تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ عرض کرے گا، تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا، تو میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ پاک اس سے فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تیری جہاد کرنے سے نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ بات کہہ دی گئی، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا دست اقدس مارتے ہوئے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی حدیث جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ پھر آپ بہت روئے، یہاں تک کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے چہرہ انور پہنچ کر فرمایا، اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے دنیا طلب کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے کہ وہ اگر صلہ رحمی کریں یا محتاجوں کو دیں یا کسی پریشان حال کی مدد کریں یا اس طرح کی کوئی اور نیکی کریں تو اللہ پاک وسعت رزق وغیرہ سے ان کے عمل کی جزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے شامل ہوتے تھے کیونکہ وہ آخرت کے ثواب کا یقین نہ رکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی رب تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی اعمال کے لیے ایمان شرط قبولیت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ تو اے سننے والے، تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اپنے اعمال کے بدلے دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں، اور اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے اعمال کے بدلے اللہ پاک کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک روشن دلیل سے وہ دلیل عقلی مراد ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرے، اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو وہ یہودی مراد ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اور گواہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک روشن دلیل سے مراد قرآن پاک اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، یا اہل ایمان اور گواہ سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس روشن دلیل پر اللہ پاک کی طرف سے ایک گواہ بھی آئے اور اس کی صحت کی گواہی دے، اس کے صحیح ہونے کی گواہی بھی دے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو؟ ایسا نہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور اس سے پہلے یعنی قرآن پاک نازل ہونے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ان کے لیے پیشوا اور رحمت تھی کہ وہ لوگ دینی اور شرعی معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تورات گمراہوں کو ہدایت کی راہ دکھاتی تھی
اور ان اوصاف کے حامل افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں، اور یہودی، عیسائی، مجوسی، بتوں کے پجاری وغیرہ تمام کفار اور دیگر ادیان کو ماننے والوں میں سے جو کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہ لائے گا تو آخرت میں آگ اس کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت میں جو کوئی بھی ہے، یہودی ہو یا نصرانی، جس کو بھی میری خبر پہنچے اور وہ میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ ضرور جہنمی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اے سننے والے تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سننے والے اس دین کے صحیح ہونے کے بارے میں اور قرآن شریف کے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ کر، بے شک کہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس قرآن کی تصدیق نہیں کرتے۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے اس حصے کا تعلق پیچھے آیت نمبر 13 جس میں فرمایا گیا ام یقولون افترا، جس میں قرآن پاک جیسا بنا کر لانے کے لیے چیلنج دیا گیا، اس سے اس کا تعلق ہو جائے گا، اور فرمایا گیا کہ اب شک نہ کر، کیونکہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے سننے والے تو اس بات میں شک نہ کر کے دیگر ادیان کو ماننے والوں میں سے جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے گا تو آخرت میں اس کا وعدہ آگ ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ کفار کے لیے آگ کا وعدہ ہے۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے اس حصے کا تعلق اسی آیت کے اس حصے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، یعنی جو اللہ پاک سے کفر کریں گے ان کا وعدہ دوزخ ہے، اس سے ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں شک نہ کر کے شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ قیامت کے دن منکرین کے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے اور عذاب کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔